الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورۃ فاطر کا خلاصہ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے سورۃ فاطر کا جو سورۃ سبا سے تعلق ہے میں اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ سبا میں ان 4 شبہات کے جواب دیے گئے جن شبہات کی بنا پر مشرکین اس وہم میں اور اس گمان میں مبتلا تھے کہ انبیاء، جنات اور فرشتے اللہ کے ہاں شفیع غالب ہیں۔ اللہ نے ان 4 شبہات کو سورۃ سبا میں دور فرما دیا۔ اب بطور نتیجہ اور بطور ثمرہ سورۃ فاطر میں اللہ یہ بیان کریں گے کہ میرے دربار میں اگر کوئی شفیع غالب نہیں ہے تو پھر میرے سوا غائبانہ پکار کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ تو مصائب میں اور مشکلات میں، دکھوں میں اور تکالیف میں ہمیشہ ہر حالت میں غائبانہ پکار، مدد کے لیے پکارنا، یہ پکار کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی پکار کرنی ہے۔ چنانچہ سورۃ فاطر کا مرکزی مضمون ہوگا نفی شرک اعتقادی۔ سورۃ سبا کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ نفی شفاعت غالبہ۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔ اور سورۃ فاطر کا مرکزی مضمون یہ ہوگا نفی شرک اعتقادی کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے، تو پھر اللہ کے سوا غائبانہ پکار کے لائق کہ مدد کے لیے مصائب میں اور دکھوں میں کسی کو پکارا جائے، کوئی بھی ایسی پکار کے لائق نہیں ہے۔ اس کے لیے سورۃ فاطر میں اللہ 11 عقلی دلائل پیش کریں گے، یعنی عقلی دلائل کی اللہ اس سورت میں بارش برسا دیں گے، جن دلائل سے اللہ یہ ثابت کریں گے کہ قادر میں ہوں، مختار میں ہوں، متصرف میں ہوں، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، رازق میں ہوں، مدبر میں ہوں، سب کچھ کرنے والا میں ہوں، عالم الغیب میں ہوں، دلوں کے راز جاننے والا میں ہوں۔ تو پھر اس کائنات کا الہ اور معبود اور پکارے جانے کے لائق صرف اور صرف میں ہوں۔ 11 عقلی دلائل اللہ اس بات پر پیش کریں گے۔ سورت کو شروع ہی عقلی دلیل سے اللہ نے کیا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع و یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام صفات الوہیت اور تمام صفات معبودیت اللہ ہی کے لیے، جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغامبر بنایا، جس نے فرشتوں کو قاصد بنایا، جن کے جو پروں والے فرشتے ہیں، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں۔ وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تخلیق میں جو چاہتا ہے زیادہ بھی کر دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ 4 پروں تک ہے، کوئی فرشتے ایسے بھی ہوں گے جن کے زیادہ پر ہوں گے، جیسے جبریل امین کے 600 پر ہیں۔
پھر کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو اللہ لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے فلا ممسک لہا، اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جو دروازہ اللہ بند کر دیتا ہے، کسی کو صحت نہیں دینا چاہتا، کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتا، کسی کو عزت نہیں دینا چاہتا، وہ رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس دروازے کو کھولنے والا کوئی نہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، غالب زبردست بھی وہی ہے اور حکمت والا بھی وہی ہے۔ یہ پہلی عقلی دلیل اللہ نے پیش کی کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر عبادت و پکار کے لائق بھی صرف اور صرف میں ہوں۔ میں سارے دلائل جو ہیں اس صورت کے، تو مختصر سے وقت میں چونکہ ہم نے خلاصہ بیان کرنا ہے، میں سارے دلائل آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا۔ اللہ نے ایک عقلی دلیل اس سورت کی آیت نمبر 11 میں دی، وہ بڑی طویل عقلی دلیل ہے، آیت نمبر 11 سے اس کو شروع کیا ہے۔ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ اپنے گھروں میں قرآن کھولیں اور جس عالم کا ترجمہ ہے اس کو اٹھائیں اور آپ پڑھ لیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں مٹی سے میں نے بنایا ہے، یعنی تمہارے بابا آدم کو، پھر پانی کے گندے قطرے سے میں نے بنایا ہے، پھر تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑا یعنی بیوی، اسے میں نے بنایا ہے۔ آگے اللہ نے اپنی صفت علم کا ذکر کیا کہ کوئی مادہ اپنے پیٹ میں جو کچھ اٹھاتی ہے اور جب وہ جلتی ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ اس کے پیٹ میں یہ امانت کب آئی، اب اس کو کتنی مدت ہوئی، مزید یہ کتنی مدت اس مادہ کے پیٹ میں بطور امانت یہ رہے گا، یہ اللہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا دو سمندر ملا کے چلائیں، وہ برابر نہیں ہیں، ایک خوشگوار ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور دوسرا نمکین ہے، کھارا ہے، دونوں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلیاں دونوں سے تمہیں حاصل ہو رہی ہیں اور اس میں تم زیور بھی نکالتے ہو۔ پھر تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ کشتیاں پانی کو چیر کر جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی تجارت تلاش کرو، ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ اور ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ۔ پھر آگے اللہ نے اس دلیل کو بڑھایا، اللہ نے کہا کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر دنوں کو رات میں داخل کرتا ہے تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ نے سورج کا مسخر ہونا، چاند کا مسخر ہونا، ایک پٹڑی پر ان کا چلنا، اس کو اللہ نے ذکر کیا، اپنی قدرتوں کا ذکر کیا، ملک کا ذکر کیا، اختیار کا ذکر کیا، تصرف کا ذکر کیا، اور اپنے علم کی وسعت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کا نتیجہ نکالا جی، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ان صفتوں کا مالک جو اللہ ہے نا، وہی تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے راج ہے، اسی کا راج ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ اللہ نے پھر ثمرہ اور نتیجہ اس دلیل کا نکالا۔ کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، اور مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اس کو جاننے والا میں ہوں، دونوں سمندروں کو ملا کے چلانے والا، اندیکھا پردہ رکھنے والا میں ہوں، رات اور دن کے نظام کو بدلنے والا میں ہوں، سورج اور چاند کو ایک پٹڑی پہ چلانے والا میں ہوں۔ تو پھر غائبانہ مجھے ہی پکارا کرو، مدد کے لیے بیماریوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، جنگوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں مجھے ہی پکارا کرو۔ آگے اللہ نتیجہ نکال کے اللہ نے منفی رنگ اختیار کر لیا، فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ایک طرف میرا ملک دیکھو، ایک طرف میرا اختیار دیکھو، ایک طرف میری قدرت دیکھو، ایک طرف میرا تصرف دیکھو، اور اس کے مقابلے میں
अपने माबूदों को देखो, उसके मुकाबले में जिनको तुम पुकार रहे हो मसाइब में, मुश्किलात में, दुखों में, उनकी हालत देखो। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीरिन, जिनको अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो मसाइब में, दुखों में, तकलीफों में, इस नजरिए से कि वो हमारी पुकारें सुनते हैं और हमारी हाजात पूरी कर देते हैं। अल्लाह ने कहा मा यमलिकून मिन कितमीरिन, खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सा पर्दा होता है वो उस पर्दे के भी मालिक नहीं है। एक तरफ मैं हूं जो सारी कायनात का मालिक हूं, जमीनों आसमान का मालिक हूं, सारी मखलूक का मालिक हूं, और एक तरफ तुम्हारे मुश्किल कुशा हैं जो खजूर की गुठली के ऊपर बारीक सा पर्दा होता है, उस पर्दे के भी वो मालिक नहीं है। रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ मिन कितमीरिन की जो तौजीह की है, इसका जो मफहूम बयान किया है वो बड़ा खूबसूरत मफहूम है। हजरत अलवानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल्लाह ने यहाँ कितमीर का जिक्र क्यों किया, खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सा पर्दा होता है इसका जिक्र क्यों किया। फरमाते हैं इसलिए अल्लाह बताना चाहते हैं कि कब्र को समझो खजूर की तरह और मैयत को समझो गुठली की तरह और पर्दे को समझो कफन की तरह। मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो तो अपने कफनों के भी मालिक नहीं है। जब वो अपने कफन के मालिक नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए वो क्या इख्तियार रखते हैं। आगे फरमाया इन तदऊहुम ला यस्माऊ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकारे नहीं सुनते। चूंकि वो इस दुनिया से जा चुके हैं और जो इस दुनिया से चला जाए वो दुनिया वालों का कोई कलाम, पैगाम, सलाम, दुआ, पुकार सुनने की सलाहियत नहीं रखता। अगर तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकारें नहीं सुनते हैं। ये सूरत फातिर की आयत नंबर 14 है। इसको अपने अपने जगहों पे आप कुरान पाक खोल लें और इस आयत को आप एक मर्तबा देखें, एक मर्तबा इसको पढ़ें, इसका मफहूम आप समझें। अगर तुम उनको पुकारो वो तुम्हारी पुकारें नहीं सुनते। वलौ सामिउ, लौ फर्जिया है, अगर बिल फर्ज वल महाल वो सुन भी लें, मस्तजाबु लकुम, तो जो चीज तुम उनसे मांग रहे हो, जो हाजत तलब कर रहे हो, तुम्हारी हाजत वो पूरी नहीं कर सकते। व यौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन जिनको तुम पुकार रहे हो वो तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। इस लफ्ज पे थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे अहले इल्म भी और दूसरे अहबाब भी। ये आम लोग कह देते हैं ये बुतों के बारे में, इससे मुराद बुत है और ये बुतों के बारे में है। ये यौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम, क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे। तो क्या ये बुत क़यामत के दिन उठाएंगे और ये बुत बोलेंगे और ये बुत इनकार कर रहे हैं? इस लफ्ज को, आयत के इस हिस्से को गौर कीजिए। इससे मुराद नेक लोग हैं, इससे मुराद बुजुर्ग हैं, इससे मुराद औलिया अल्लाह हैं जिनको मसाइब और मुश्किलात में पुकारा जाता है। अल्लाह कहते हैं वला युनब्बिउका मिस्लो खबीर, जिस तरह मैं तुझे बता रहा हूं अल्लाह, इस तरह तुझे कोई नहीं बताएगा। और मैं तुझे बता रहा हूं कि वो एक पर्दे के भी मालिक नहीं है, और मैं तुझे बता रहा हूं कि तू सारी जिंदगी उनको पुकारता रहे तो वो तेरी पुकारें सुनने की सलाहियत नहीं रखते हैं। चुनाचे आयत नंबर 18 में दलाइल के दरमियान ये 11 दलीलें अल्लाह इस सूरत में पेश करेंगे। तो आयत नंबर 18 में और आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने कहा कि दलाइल अक्ली जो हम पेश कर रहे हैं अपनी वहदानियत पर, अपनी उलूहियत पर, बता रहे हैं कि जिनको तुम पुकार रहे हो वो एक पर्दे के भी मालिक नहीं है और वो तुम्हारी पुकारें नहीं सुनते हैं। तो दलाइल अक्ली से मसला तौहीद वाज़े कर दिया गया है। मेरे प्यारे पैगंबर, आपने भी तौहीद और हक के पहुंचाने में कोई कसर उठा नहीं रखी।
آپ نے بھی حق ادا کر دیا ہے تبلیغ کا، اور آپ نے بھی حق ادا کر دیا ہے بیان کرنے کا، مگر میرے پیغمبر مانتے صرف وہ ہیں جو منیب ہوتے ہیں، جن کے دل میں انابت ہوتی ہے۔ ضدی لوگ، ہٹ دھرم لوگ، دھرے بندی کا شکار لوگ، وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی ضد پر، اناد پر اڑے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس کو اللہ نے آیت نمبر 18 میں اور 19 میں بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں، اب اللہ بیان کر رہے ہیں منیب اور ضدی، مومن اور کافر، توحید اور شرک، اسلام اور کفر۔ کیا کہتے ہیں؟ وما یستوی الاعمی والبصیر، میرے پیغمبر اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، نابینا اور بینا برابر نہیں ہے، اسی طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہے، منیب اور ضدی برابر نہیں ہے، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہے، ایک طرف شرک کے اندھیرے ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، دوسری طرف توحید کا نور ہے، روشنی ہے، یہ برابر نہیں ہے، ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور لو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یعنی جنت اور جہنم یا حق اور باطل یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے پھر ایک دفعہ کہا وما یستوی، حالانکہ کسی کے ساتھ نہیں کہا، شروع میں کہا وما یستوی الاعمی والبصیر، آگے ولا الظلمات کے ساتھ یہ لفظ نہیں دہرایا، ولا الظلوں کے ساتھ بھی یہ لفظ نہیں دہرایا، لیکن آخری بات جب بیان کی تو اللہ نے یہ لفظ دہرایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، میرے اور لوگوں زندہ اور مردہ، زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ زندوں سے مراد ہیں مومن اور مردوں سے مراد ہیں کفار، زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اللہ چاہے تو لکڑی کو سنا دے، اللہ چاہے تو پہاڑ کو سنا دے، اللہ چاہے تو پتھر کو سنا دے، اللہ سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ جس طرح مردے قبروں میں پڑے ہوئے لوگ جس طرح آپ کی آواز کو نہیں سنتے، اسی طرح کافر اور مشرک جو ہیں وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ضدی ہیں، اس لیے کہ یہ انادی ہیں۔ یہ آیت نمبر ہے 22، یہ سورت فاطر کی آیت نمبر 22 ہے۔ میں پھر آپ سے کہوں گا اس کو کھولیں، اور یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے وہ دنیا والوں کی کوئی بات نہیں سن سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے سنانا چاہیں تو آپ بھی اسے نہیں سنا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس عقلی دلیل کے بعد یہ اللہ نے ایک تمثیل بیان کی۔ آیت نمبر 31 میں اللہ نے ایک دلیل وحی بیان کی ہے مسئلہ توحید پر۔ کس طرح اللہ نے فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، جو آپ کی طرف کتاب اتاری گئی ہے یعنی قرآن، یہ حق ہے، سچ کی بات لے کے آیا ہے، تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن پہلی کتابوں کی، یعنی پہلی کتابوں میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ قرآن نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے حاملین کتاب اللہ کو بشارت سنائی، یعنی اللہ کی کتاب کی خدمت کرنے والے لوگ، اللہ کی کتاب کو آگے پہنچانے والے لوگ، حاملین کتاب اللہ، ان کو اللہ نے خوشخبری سنائی، اور ان کے 3 طبقوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ ان میں پہلا طبقہ ہے جس کو کہا گیا ظالم لنفسہ، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، یعنی ہیں وہ حاملین کتاب اللہ
لیکن وہ زیادہ نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہیں، گناہوں کی طرف زیادہ راغب ہیں۔ انہیں ظالم لنفسی کا دوسرا طبقہ، منہم مقتصد، یہ دوسرا طبقہ ہے درمیانہ طبقہ، یعنی جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ ہے سابقون بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، گناہوں سے بچتے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ ان سب کے لیے، تینوں طبقوں کے لیے اللہ نے بشارت سنائی، جنات عدن یدخلونہا، یہ ہمیشگی کے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور جناب موتیوں کے ہار ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے، ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ تو حاملین کتاب اللہ میں جو تینوں طبقے ہیں، کچھ کمزور ہیں، کچھ درمیانے ہیں، کچھ بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، تینوں کے لیے اللہ نے جنت کی اور جنت کے باغات کی اللہ نے بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 38 میں اللہ نے ایک دلیل کو ذکر کیا جس میں اپنے علم غیب کا اللہ نے بیان کیا، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ جاننے والا ہے آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز وہی جانتا ہے، دلوں کے بھید اور سینوں کے راز صرف وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ دلوں کے راز، سینے کے راز کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ یہ اللہ نے دلیل عقلی دی اپنے علم پر کہ عالم الغیب صرف اور صرف میں ہوں۔ آگے آیت نمبر 40 میں اللہ نے پھر دلائل کا ثمرہ ذکر کیا، دلائل بیان کیے اور پھر اس کا ثمرہ اور نتیجہ ذکر کیا۔ قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ۔ کیسی خوبصورت انداز سے اللہ عقلی اور نقلی دلیل کا مشرکین سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ، مجھے خبر دو اپنے شریکوں کے متعلق، بھلا دیکھو تم اپنے شریکوں کو جن کو تم مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں اور تکلیفوں میں پکارتے ہو، اس نظریے سے کہ وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، ہماری جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ ارونی، مجھے بھی دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی سانجا ہے کہ جب اللہ آسمان کو بنا رہا تھا تو ان سے مدد لی تھی؟ زمین و آسمان کی کون سی چیز تمہارے مشکل کشاؤں نے بنائی ہے؟ یہ عقلی دلیل کا مطالبہ ہے۔ آگے فرمایا ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان مشرکین کو کوئی کتاب دی ہے کہ وہ واضح دلیل پر ہیں، یعنی کسی کتاب میں بھی غیر اللہ کی معبودیت اور غیر اللہ کی پکار کا ذکر نہیں ہے، تو غیر اللہ کو معبود ماننا اور غیر اللہ کی پکار کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو مصائب اور مشکلات میں پکارنا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور یہ نقل کے بھی خلاف ہے۔ یہاں میں خاص کر کے ان لوگوں کو متوجہ کروں گا جو رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کے متعلقین ہیں۔ سورۃ سبا سے قرآن کا چوتھا حصہ شروع ہوا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے، تو سورۃ سبا سے چوتھا حصہ شروع ہوا جس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں کوئی شفیع غالب نہیں ہے اور قیامت کے دن بھی جبری شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی چھڑا کر لے جائے یا بخشوا لے۔ ہاں، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، اور سب سے بڑی شفاعت امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ ایک شفاعت کبریٰ جو ساری خلقت کے لیے ہوگی، اور پھر شفاعت صغریٰ جو صرف اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ تو سورۃ سبا سے قرآن کا چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے۔
تو ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ سورت فاطر کو بھی الحمدللہ سے کیوں شروع کیا گیا؟ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اس کی جو وجہ بیان کی وہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت سبا کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے نفی شفاعت غالبہ، کہ میرے دربار میں کوئی شفیع غالب نہیں ہے، اور سورت فاطر کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ عبادت و پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ ان دونوں صورتوں کے مضامین الگ الگ ہیں۔ سبا کا مضمون نفی شفاعت غالبہ اور فاطر کا مضمون کہ پکار اور عبادت کے لائق اللہ ہے۔ اس کے آگے جو آنے والی صورتیں ہیں، سورت احقاف تک، 26ویں پارے کی پہلی سورت احقاف تک، یہ ساری صورتیں انہی دو صورتوں کے متعلق ہیں، یعنی انہی دو صورتوں کے مضامین کو اگلی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورت یاسین ہے، سورت صافات ہے، سورت صاد ہے۔ ان تین صورتوں میں سورت سبا کا مضمون بیان ہوگا۔ سورت سبا کا مضمون کیا تھا؟ کہ اللہ کے دربار میں کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔ سورت یاسین میں، صافات میں، صاد میں اللہ اس مضمون کو بیان کریں گے۔ سورت زمر جو ہے اس میں اللہ دونوں مضمونوں کو بیان کریں گے، سبا والے مضمون کو بھی اور فاطر والے مضمون کو بھی۔ سورت زمر میں یہ بھی ہوگا کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں، اور یہ بھی ہوگا کہ عبادت و پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد 7 حوامیم ہیں، یعنی ایسی صورتیں جن کے شروع میں حامیم آیا ہے، المومن، السجدہ، الشورى، الدخان، الزخرف، الاحقاف۔ تو یہ جو حوامیم ہیں، ان 7 حوامیم میں سورت فاطر والا مضمون بیان ہوگا کہ عبادت و پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ چونکہ آنے والی صورتیں انہی دو صورتوں سے متعلق ہیں، انہی دو صورتوں کا مضمون ان میں بیان ہونا تھا، اس لیے اللہ نے ان دونوں صورتوں کو الحمدللہ سے شروع فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔